نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں پر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح سے بعض مقامات کو دوسرے تمام مقامات پر فضیلت عطا فرمائی، جیسے مکہ کو، بیت اللہ کو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں سے بھی کچھ دنوں کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عشرہ ذی الحجہ۔ عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کیا ہیں اور ان میں کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی میننگ کیا ہے۔ عشرہ مطلب 10، ذی الحجہ، ذی الحجہ کہتے ہیں اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ، یعنی 12واں مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسے ذی الحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ذی الحج یعنی حج والا مہینہ ہے۔ ذی الحج، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام بھی ہے ذو الجلال، ذو الجلال مطلب جلال والا۔ ایسے ذو الکفل، تو جو یعنی تاج والا جسے کہا جاتا ہے، 2 سینگ والا، ذوالقرنین کو جو بادشاہ کو جو کہا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ذل مطلب والا، یعنی ذو الحجہ مطلب حج والا۔ تو آج ہم اس ذو الحجہ مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی فضیلت کیا ہے، اس میں کون سے اعمال کرنے چاہیے اور ان دنوں کو یہ فضیلت کیوں عطا فرمائی گئی، ان دنوں میں اتنی فضیلت کیوں ہے۔ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ فجر کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو تمام محققین، محدثین، مفسرین اور فقہا اس پر متفق ہیں کہ اس قسم یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے وہ ان 10 دنوں کی جو قسم اٹھائی ہے، وہ یہ 10 دن، یہ جو 10 راتیں جو ہیں وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، جسے 1 سے 10 تاریخ تک کا جو دن ہے، اسے اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی قسم فرمائی ہے، قسم اٹھائی ہے۔ تو اس کے جو بہت ساری فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، آج ہم ان میں سے صرف 6 فضیلتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس میں 6 ایسی احادیث یا 6 فضیلتیں جو ان 10 دنوں کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو یعنی فجر سے جو مراد وہی پوپ اٹھنا، اور ولیال مطلب وہ 10 راتیں جو ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کی، یعنی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں کی جو راتیں ہیں، ان راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں سے جو مراد ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہی قول مجاہد، قتادہ، ضحاک، سدی اور قلبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ان دنوں کی قسم کھانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی شان و عظمت جو ہے وہ اس کو ظاہر کرنا، اس کو عیاں کرنا۔ نمبر 2، ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینے کا اختتام بھی ہو جاتا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک بہت بڑی عبادت ہے حج، وہ بھی اس کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اپنے ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورہ حج میں فرماتے ہیں اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام یاد کیا کریں، کیا مطلب
کہ ان 10 دنوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں تسبیحات تحلیلات جو ہیں وہ بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو حضرات ائمہ ہیں ان سب سے جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ ذکر الہی تو ہر روز بندے پر لازم ہے، لیکن مولا کریم کا اپنی یاد کے لیے کچھ دنوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمانا یقیناً ان دنوں کی رفت اور عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے اور بہت ساری روایات ہیں، اگر ہم ساری ڈسکس کریں گے تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ان 10 دنوں کے حوالے سے چوتھا جو کام جو ہے وہ چوتھی جو فضیلت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں کیا جانے والا کام سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرات ائمہ یعنی ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب کسی بھی دن میں کیا ہوا اچھا کام اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یعنی صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یعنی جہاد سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ راہ جہاد میں لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان بھی قربان کر دے اور اپنا مال بھی قربان کر دے۔ اس کے علاوہ جو جہاد ہے یعنی اگر کوئی جہاد پہ گیا اور غازی بن کے لوٹا یا اس نے صرف اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو ان سب سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال ہیں۔ یعنی جہاد سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو کام محبوب ہے، افضل ہے، وہ جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح سے نمبر 5 عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں ایک یہ بات بھی ہے کہ ان میں ایک 9واں دن یوم عرفہ بھی ہے، اور یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اسلام پر اپنی نعمت جو ہے وہ مکمل کر دی۔ اس حوالے سے ایک مشہور روایت بھی ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ امیر المومنین تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس کے بدلے اس کے یوم نزول کو عید منا لیتے۔ تو انہوں نے دریافت فرمایا ایو آیت، کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، اس آیت کو اس یہودی نے کہا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اگر ہمارے پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ یوم عرفہ والے دن جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم اس سے آگاہ ہیں۔ یہ جمعے کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، یعنی یہ وہ عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ نمبر 6 عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا آخری دن یعنی 10واں دن جو ہے وہ یوم النحر ہے۔ یوم نحر مطلب قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارگاہ الہی میں سب سے فضیلت والا دن یوم نحر اور یوم القر ہے۔ تو یوم نحر مطلب کہ قربانی والا دن۔ تو یہ 10 دن کی فضیلت کے حوالے سے اسلام جو 365 دن جو سال کے ہیں ان میں سے یہ 10 دن جو ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی فضیلت ان دنوں کو کیوں دی گئی؟ یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو اعمال پسند ہیں وہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال ہیں۔ تو اس میں امام
ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز، روزہ، صدقہ، حج وغیرہ ہیں، وہ ساری کی ساری ان دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں یہ ساری عبادات اکٹھی ہوں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، حاجی وہاں پہ حج بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کی یہ ساری فضیلت جو ہے وہ ان عبادات کے اکٹھی ہونے کی وجہ سے۔ تو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک یہ تھا کہ اس دنوں میں اعمال کیا کرنے چاہیے۔ تو ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید جو ہے وہ کرنی چاہیے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری تسبیحات ہیں، وہ ساری تسبیحات ہمیں ان دنوں میں پڑھنی چاہیے اور بآواز بلند پڑھنی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم جو ہے وہ یہ تکبیرات پکارتے ہوئے بازار میں نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ یہ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک اور عمل جو اس میں ان 10 دنوں میں کرنا چاہیے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، لیکن اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہر سال رکھتے تھے، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے روزے رکھنے کے فائدے کیا ہیں کہ گزشتہ سال اور اگلے سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 ان دنوں میں کرنے کے جو اعمال ہیں اس میں 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے آخری دن کا نام یوم نحر یعنی قربانی کا دن ہے، اور اس دن قربانی کرنا بہت بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے۔ یعنی یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب خواب میں دیکھتے ہیں اور پھر انہیں بعد میں لے کر جاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، تو ان کے اس واقعے کی یاد میں تمام مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا میں 10 ذی الحجہ کو قربانی ادا فرماتے ہیں۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے یہ ہماری آج چھوٹی سی ڈسکشن تھی، جس میں ان کے فضائل اور عشرہ ذی الحجہ کے فضیلت کے اسباب اور اس میں کیے گئے اعمال پر جو ہے وہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔